دیکھیں چاند کو، فکبر ثلاثا، بس آپ کو چاہیے 3 مرتبہ تکبیر کہیں، یعنی اللہ اکبر جب چاند کو دیکھیں. اذا رأیت الہلال وقل الحمد للہ، اور یعنی اس کے بعد کہیے حمد اللہ کی، الذی خلقنی وخلقک، اس نے مجھے پیدا کیا اور اے ہلال تجھے پیدا کیا. وقدرک منازل، اور اس نے تیرے لیے منازل کو معین کر دیا. چاند کی منزلیں ہیں، بہت باریک ہے، آہستہ آہستہ کامل ہو جاتا ہے، پھر اس کا شروع ہوتا ہے نقص، یہاں تک کہ محاق میں چلا جاتا ہے. تو امام سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں چاند کو دیکھیے، 3 مرتبہ تکبیر کہیے، خدا کی حمد کیجیے. حمد ہے پروردگار کی جس نے مجھے پیدا کیا اور تجھے پیدا کیا، اور اس پروردگار نے تیرے لیے منزلیں قرار دیں. وَجَعَلَكَ آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تجھے قرار دیا عالمین کے لیے اپنی نشانی کے طور پر. تو یہ حدیث آج کے دن کے لیے خاص. اور اس کے بعد فقہی مسائل میں، مسائل وہ کہ جو مخصوص ہیں نجاسات اور مطہرات کے اعتبار سے، اور کتاب جدید فقہی مسائل کا ترجمہ ہے. اصلاً یہ عربی میں کتاب جو الفقہ المغتربین کے اعتبار سے، یعنی مغربی ممالک کے رہنے والوں کے فقہی مسائل، اور چونکہ بہت سارے مسائل اس میں وہ ہیں کہ جو پیش آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے شارجہ میں، دبئی میں، دیگر ممالک میں رہتے ہوئے، جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جھلنا تمام قسم کے مذاہب اور مسالک کے افراد سے ہوتا ہے. اسی مناسبت سے آغاز کرتے ہیں اس کتاب سے. مسئلہ نمبر 32 کے بیان سے پہلے آغا سیستانی کی اس کتاب میں ایک پیغام بھی لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو ہوتی کہ اس کا بدن، اس کا لباس اور روز مرہ کی ضرورت کی چیزیں نجاست سے پاک ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. جن سے بدن وغیرہ نجس ہو جاتا ہے اس سے انسان اوائڈ کرے، اور ان نجاسات کے ازالے کے بغیر بدن اور لباس پاک نہیں ہو سکتے. لیکن غیر اسلامی ممالک میں یا ایسے ممالک میں جہاں اور لوگ بھی رہتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس لیے کہ اس ماحول میں نجاسات سے پرہیز بہت مشکل کام ہے. کیونکہ ہوٹلوں میں، ریستوران میں، نائی کی دکان، کپڑے دھونے کے مقامات، گیلے راستے اور غسل خانوں اور عمومی گزرگاہوں میں غیر مسلم رہائش گاہوں سے واسطہ پڑتا ہے. یہ سارے مسائل وہ ہیں جو آپ کے ماحول میں پائے جاتے ہیں کہ جن سے بچنا نہایت مشکل ہے. اس لیے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ان مسائل کو آہستہ آہستہ بیان کیا جائے. نمبر 32 مسئلہ ہے اس باب نجاسات و طہارات کا. کہتے ہیں کہ ایک شرعی حکم ہے، کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس. ہر ایک شے اس وقت تک پاک سمجھی جائے گی جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. یہ حدیث آپ کے لیے بہت کام کی ہے. پھر پڑھتا ہوں، ہر چیز اس وقت تک پاک سمجھی جائے گی جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. اس بات کی تصریح کرتا ہے یہ روایت کا جملہ کہ سب چیزیں اس وقت تک پاک سمجھی جائیں گی جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو کہ وہ اب نجس ہو گئی ہیں.
اور جب تک آپ کو یقین حاصل نہ ہو کہ کوئی بھی چیز اب نجس ہو گئی ہے، اسے پاک قرار دیں۔ آپ کا ہاتھ، آپ کا لباس، آپ کا بدن، آپ کی سیٹ، آپ کی گاڑی، آپ کی دکان، آپ کا مکان، اور بغیر کسی تردد کے پتہ نہیں پاک رہی ہے نہیں رہی ہے، بغیر کسی تأمل کے کہ بہت غور کریں اس پر طہارت کے تمام آثار مرتب کر سکتے ہیں۔ میں حرف بہ حرف آغا سیستانی کے جملات کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر 33، فرماتے ہیں اہل کتاب یعنی یہود، نصارہ اور مجوسی پاک ہیں جب تک کسی عارضی نجاست کی وجہ سے ان کے نجس ہو جانے کا یقین حاصل نہ ہو۔ اہل کتاب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور ان سے مس ہوتے وقت بھی اس کلیے پر عمل کر سکتے کہ یہ اہل کتاب ہیں تو پاک ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ نمبر 34، ایک چیز کی نجاست دوسری چیز کی طرف اس صورت میں منتقل ہوتی ہے جب دونوں میں سے ایک تر ہو یعنی گیلا ہو، اور نجاست نجس چیز سے پاک چیز تک سرائیت کر جائے۔ اگر سرائیت نہ کرے تب بھی وہ نجس نہیں ہوگی۔ نمبر 1 گیلی ہو اور نجاست سرائیت کر جائے یعنی اس تک پہنچ جائے، اور اگر دونوں چیزیں خشک ہوں اور نجاست سرائیت نہ کرے تو نجاست منتقل نہیں ہوگی۔ بنابر اس کی بنیاد پر اگر آپ اپنا خشک ہاتھ کسی خشک نجس چیز پر رکھیں تو آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا۔ انسان کے ذہن کے مسائل بہت سخت ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگلا مسئلہ 35 نمبر، کہتے ہیں آپ ہر اس شخص پر طہارت کے احکام جاری کر کے اس سے ملاقات، اس سے مصافحہ یعنی شیک ہینڈ کر سکتے جب تک اس کے عقائد اور دین سے آگہی نہ ہو اور اس کے مسلمان یا اہل کتاب ہونے کا احتمال ہو۔ جیسے آپ کے علاقوں میں ہو سکتا ہے یہ اہل کتاب ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو، اگرچہ اس کے ہاتھ پر تری موجود ہو یا آپ کے ہاتھ پر، یہ بھی واجب نہیں کہ آپ ملنے والے شخص سے پوچھیں کہ اس کا عقیدہ اور دین کیا ہے۔ آفس میں یا ٹرانسپورٹ میں یا دیگر مقامات پر اگر کسی سے آپ ہاتھ ملا لیتے ہیں تو اس کا اگر احتمال موجود ہے کہ وہ اہل کتاب ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، تو آپ کا ہاتھ ملانا آپ کے ہاتھ کو نجس نہیں کرتا۔ اگرچہ یعنی سوال کرنے کے بھی آپ کو زحمت نہیں، پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ سکھ ہیں کہ ہندو ہیں کہ کون ہیں، نہیں پوچھیں نہیں۔ علیکم السلام۔ اگرچہ اس سوال سے آپ اور آپ سے ملنے والے کو کوئی مشکل بھی پیش نہ آتی ہو، مطلب آپ پوچھ سکتے ہو اور بتا بھی سکتا ہو، پھر بھی آپ پر پوچھنا لازم نہیں ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ استفسارات بھی ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ پہلے ان میں ایک سوال ہے، سوال یہ کہ کیا یہود و نصارہ کی طرح سکھ بھی گزشتہ آسمانی ادیان کے پیروکار شمار ہوتے ہیں؟ جواب آغا سیستانی کہ سکھ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے، تو اہل کتاب کا مسئلہ ان کے لیے ان کی طہارت کی بنیاد نہیں بنے گا۔ ایک سوال ایک اور کہ کیا بدھ مت بھی اہل کتاب میں شمار ہوتے ہیں؟ جواب آغا سیستانی کا بدھ مت اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے۔ تو اس سوال کے ساتھ چونکہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر آپ کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ جس سے ملا رہے ہیں یہاں پر احتمال ہے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے
یا اہل کتاب ہو سکتا ہے، تو اہل کتاب کے اعتبار سے دو نام پوچھے گئے، ایک سکھ کے بارے میں، ایک بدھ مت کے بارے میں، اور جواب ملا کہ نہیں، یہ دونوں اگر آپ کے علم میں ہیں تو ان سے اگر ہاتھ ملائیے گا، اور اگر آپ کا ہاتھ نجس یعنی آپ کا ہاتھ گیلا ہے یا اس کا ہاتھ گیلا ہے تو پھر یہ نجاست صلاحیت کر جائے گی. لہذا ان دو کے علاوہ باقی افراد سے اگر ہاتھ ملاتے اور آپ کو یہ احتمال ہے کہ مسلمان ہو سکتے ہیں یا اہل کتاب ہو سکتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ کے لیے نجاست کا حکم واقع نہیں ہوگا. اگلا مسئلہ نمبر 36 فرماتے ہیں جب تک نجاست کا یقین نہ ہو، جسم اور لباس پر گرنے والے پانی اور دیگر مائعات کے قطرے پاک سمجھے جائیں گے. جب تک نجاست کا یقین نہ ہو، جسم اور لباس پر گرنے والے پانی اور دیگر مائعات کے قطرے پاک سمجھے جائیں گے. اس کے بعد آج آخری مسئلہ اس حوالے سے نمبر 37 کہتے ہیں الکوہل کی تمام انواع چاہے انہیں لکڑی سے بنایا گیا ہو یا کسی اور چیز سے بنایا گیا پاک ہیں. بنا برئیں وہ تمام دوائیاں، اس کی بنیاد پر تمام میڈیسنز، وہ تمام عطور یعنی عطر وغیرہ اور معقولات جن میں الکوہل شامل ہے پاک ہیں، اور ان کی نجاست کے حوالے سے کسی تعامل کے بغیر آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں. عام طور پر پرفیوم استعمال کرتے ہوئے بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں آغاز سیستانی کے اعتبار سے. اگر آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں اور اس میں الکوہل شامل ہے تو یہ پرفیوم نجس نہیں ہے، الکوہل کے ملے ہوئے ہونے کے باوجود. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ان میں الکوہل کی مقدار بہت کم ہو، مثلا اگر حساب لگائیں تو 2% سے زیادہ نہ ہو، 100 میں 2% سے زیادہ نہ ہو، اور ایسی حلال چیز ہو تو اسے کھایا بھی جا سکتا ہے. الکوہل کے لگانے کا مسئلہ الگ ہے، الکوہل کے کھانے کا مسئلہ الگ ہے. اس کے بعد گرچہ آخری مسئلہ ہم نے بیان کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد والا مسئلہ بھی انتہائی اہم آج کے حد تک مکمل کر دیتے ہیں. نمبر 38 گھر کا ضروری اور استعمال شدہ سامان چاہے وہ جیسے بھی استعمال ہوا ہو، جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو پاک ہے. جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو. آج کل ایسی رہائش گاہیں کرائے پہ مل جاتی ہیں یہ جو فرنشڈ ہوتی ہیں، پہلے سے سامان رکھا ہوا ہوتا ہے. اب گھر میں رکھا ہوا سامان آیا وہ پاک ہے کہ نجس ہے، یہاں کون رہ کے گیا ہے؟ کیونکہ احتمال ہے کہ مسلمان بھی رہ سکتا ہے، احتمال ہے کہ اہل کتاب بھی رہ سکتے ہیں. تو اس احتمال کی بنیاد جب تک یقین نہ ہو، وہ گھر کا سارا استعمال شدہ سامان آپ کے لیے پاک ہے اور اسے پاک کیے بغیر دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. کوئی آپ کا سوال ہو تو بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ کیا گیا انسان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے روزے کچھ ایسے شاید قضا ہو گئے ہیں یا رکھے تو تھے مگر صحیح طور پر مکمل ہوئے کہ نہیں ہوئے. سوال یہی ہے آپ کا. تو ایسی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصلاً واجب تو نہیں ہے کہ ان کی قضا بجا لائے انسان جن کے بارے میں باطل ہونے کا یقین نہیں، لیکن ان روزوں کی قضا کو عنوان احتیاط یا معافی ذمہ اگر انجام دیا جائے تو مضائقہ نہیں. کوئی اور سوال؟
آج پہلا دن ہے، مشکل نہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں پوچھیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا آغا سیستانی کے اعتبار سے ان کے ساتھ روزہ کھولنا یعنی ایسے وقت پہ روزہ کھولنا، کسی کے ساتھ نہیں، ایسے وقت پہ روزہ کھولنا جبکہ آپ کو مغرب کے شرعی وقت کے داخل ہونے کا یقین نہ ہو، جائز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کوئی ایسا مسئلہ اس کی بنیاد پر روزہ رکھنا ان کی صحت کے لحاظ سے ممکن نہیں رہا تھا، پورا سال گزر گیا، تو اب ایک تو فدیہ بہرحال ایک روزے کا 750 گرام، اور اس کے بعد جب مستقبل میں ان کو یہ امکان پیدا ہو جائے کہ وہ قضا روزہ رکھ سکتی ہوں تو قضا بھی رکھیں گی.